السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ تھوڑی سی جو خبر ہے وہ ایران کے انٹرنل نظام کے بارے میں ہے، اور یہ رپورٹس پاس ہوئیں تو پھر وہ لیک ہو جاتی ہیں، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایران کی جو میزائل سازی کی صنعت ہے، اس کے اندر ڈرونز بھی ہیں، میزائلز بھی ہیں، اور دیگر جو نا جن کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا، کچھ ایسے ویپنز ہیں جو کہ جب منظر عام پر آئیں گے تو پتہ لگے گا واللہ عالم وہ کیا ہے۔ اس کی جو ٹوٹل جو کاسٹنگ ہے، جو پروڈکشن ہے، اس کا 20% حصہ متاثر ہوا ہے، میکسیمم 20% حصہ متاثر ہوا ہے، باقی 80% بالکل اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ میں بات وہ نہیں کر رہا کہ جو ان کے پاس اسٹاک موجود ہے، یہ وہ ہے کہ جو وہ مسلسل بنا رہے ہیں۔ ایران نے اتنا زبردست قسم کا میکینزم بنایا ہوا ہے انڈر گراؤنڈ کہ اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اچھا، یہ ایک بات رہی، اور اس کے اوپر ہم جتنی مرضی بات لپیٹ لیں یا اس کے اوپر حاشیے چڑھا لیں، وہ ایک علیحدہ جا جاتی ہے، لیکن خبر ہی ہے۔ دوسرا، کیا امریکہ نیوکلیئر استعمال کر سکتا ہے؟ اس کو ٹیکٹیکل کہے، نان ٹیکٹیکل کہے، بگ ٹیکٹیکل کہے، اسمال ٹیکٹیکل کہے، جو مرضی کہتا رہے، نیوکلیئر استعمال کر سکتا ہے ایران کے اوپر؟ تو اگر وہ کرتا ہے تو جو اثر شروع ہوگا نا، وہ مور دین 50 پلیسز ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا ایران کے اوپر اثر ہوگا کہ وہ یعنی کہ سرنڈر کرے۔ اس کے پیچھے پھر بچتے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے رپورٹس کو بتا رہی ہیں، اتنا زبردست قسم کا میکینزم بنا ہوا ہے۔ پاکستان نے جو ایک خاص ٹیکنیکل سپورٹ دی ہوئی ہے، اور اب کی نہیں دی ہوئی، یہ پیچھے جو جون کے اندر جو ایک ایران اور اسرائیل کی جو وار ہوئی تھی، اس کے بعد ایک پاکستان نے ان کو میکینزم بنا کر دیا ہے جس کے اندر یہ کنیکٹو ہوتے ہیں، اور یہ کوئی دنیا کی اچھی اور بڑی بہترین قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان کی اپنی جو انسانہ بنائی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ اگر کسی ملک کو دی ہے تو وہ ایران کو دی ہے، اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ وغیرہ ٹریننگز، یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کی کنیکٹیوٹی بہترین ہے، میسیجز دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون کہاں پہ۔ اس سے کچھ اس طرح کی جو ہے ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں لوکیشن ٹریس ہوتی نہیں ہے، یا کم از کم ابھی تک نہیں ہو پا رہی۔ یہ اب کر لیں۔ اب تیسری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ جو انسان اس بات سے عاجز آئے ہیں کہ جس طریقے کا کام ہوا ہے، پہلے 1988 میں ہوا، گلف پہ چڑھ گئے، لوٹ مار کی، لوگ جو انسان اس بات کو دیکھتے رہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، ہم بس امریکن جو انسان پانچوں گھی میں سر کھڑائی میں دنیا کو جہنم بنا دو۔ ہوتے ہوتے جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ، گیجٹ ہر وقت ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے دیکھ رہا ہے، تو اس کا جو ہے نا پازیٹیو جو معنوں میں ہے نا وہ بہت اثر ہوا ہے، تو لوگ جو ہے نا پریشان ہوئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے مظاہروں کی، دوسری وجہ کچھ اور ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ تھا فسانہ اپنا اور نام تھا سہیلی کا۔ امریکہ بہت بڑے فائنینشیل کرائسس کے اندر آیا ہوا ہے، اور اب اس کا نکلنا آلموسٹ جو انسان وہ ٹرمپ جہاں تک پہنچا چکا ہوا ہے، تو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا۔ جیسے پاکستان کے نیوکلیئرز بچ گئے، یہ ایک معجزہ تھا، اور اسی طریقے سے یہ معجزہ ہوگا کہ اگر امریکن اکانومی بچ گئی۔ ادروائز جو انسان جس جگہ ٹرمپ پہنچا چکا ہوا ہے، وہ کام جو اگلے 20 سے 25 سال میں ہونا تھا، وہ اس نے لپیٹ کے سال ڈیڑھ دو کے اندر سامنے رکھ دیا۔ تو یہ ہے جی۔ اب اس کے اوپر جتنے مرضی آپ کور چڑھا لیں، بات کرتے رہے، ہم نے آپ کو تینوں خبریں دے دی ہیں۔ اللہ حافظ۔